تو میٹر پر اسلام عقیدت کا دم بھرنے والے ہیں ہم. اور دنیا کیا چیز ہے؟ ایک مادی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. ہم کماتے ہیں وہ آگے جاتی ہے, ہم جمع کر کے رکھتے ہیں برباد ہو جاتی ہے, ہم محفوظ کرتے ہیں چوری ہو جاتی ہے, اور ہم بنانے کی تگ و دو کرتے ہیں, صحت ہمارا ساتھ نہیں دیتی, اور ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کمپٹیشن کا دور ہے, لوگ آگے نکل جاتے ہیں, میں آگے نہیں نکل سکتا, میرے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں, صلاحیتوں کو اجاگر نہیں کیا, صلاحیتوں کو سیکھا نہیں ہے, صلاحیتوں کو اندر نہیں ڈالا. بلکہ دنیا کے اندر جب میں اتنا نکما اور نکھٹو ہوں تو بتائیے کہ دین میں بندہ کون سے وہ مطلب کہ قلعے گاڑ دے گا کہ بغیر سیکھے اس کو سارا دین آ جائے؟ یہ تو دنیا کا کام ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہم آپ سے دنیا چھیننے آئے ہیں, ہم آپ کو دین دینے کے بدلے میں دنیا چھیننے آئے ہیں, بلکہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلے. بلکہ بہتر انسان ہی وہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کی طرف وہ چلتا پھرے اور آخرت کو داؤ پہ لگا دے, اس کو بھی بہتر نہیں کہا گیا. اور آخرت پر اتنا چلے جس کو تقوی کا حیضہ ہو جائے اور بچوں کو فقیر بنا دے, بچوں کو محتاج بنا دے, بچوں کو روڈ پر لے آئے, ایسا بھی نہیں ہے. دونوں کو لے کر چلے اور یہی کامیاب انسان ہے. اور اسی کو سرکار نے فرمایا بہتر انسان ہے. ہم دین تو آپ کو بہتری کی طرف لاتا ہے, دین تو آپ کو بہتری کی طرف لانے کے لیے سکھاتا ہے. اگر دنیا میں ناکام ہو گئے ہیں تو رب کی بارگاہ میں جھک جائیے, دنیا بھی آسان ہوگی, آخرت بھی آسان ہو جائے گی. اور کوئی کام بغیر سیکھے نہیں آتا. تو آپ دنیا کی بات کرتے ہو, یار میں اگر فیضان نماز کورس کرنے کے لیے جاتا ہوں, میں رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں, میں اپنا نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں, مجھے کیا ملے گا؟ لوگ تو ہاتھوں رکھا حال دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یار بندہ یہ چیز موجود ہے, میں اسی پر ایمان لاتا ہوں, میں اسی کو یقین کرتا ہوں, میں اسی کو بلیو کرتا ہوں. اور اگر جو چیز نظر نہیں آتی نا, اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو وقت اور ہے. جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کی طرف للچاتا نہیں ہے جی اس کی طرف للچاتا ہے جس کا رزلٹ اور نتیجہ بالکل سامنے ہو. میں محنت کرتا ہوں, شام کو مزدوری ملتا ہے تو 1000 روپے ملتا ہے, میں گھر والوں پر خرچ کر دیتا ہوں, یہ اس کی محنت کا پھل ہاتھوں ہاتھ مل جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنا وسیع ہیں, اگر یقین کرنے والا ہو تو دنیا میں بھی نعمتیں دینے والا وہی ہے, قبر میں آسانیاں دینے والا وہی, اور آخرت میں نعمتوں سے مالا مال کرنے والا وہی رب عز و جل ہے. اور اسی رب عز و جل نے کہا کہ تو میری طرف آ جا, میں تیرے راستے آسان کر دوں گا. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تو میری طرف آ کر تو دیکھ, میں تیرے سارے راستے آسان کر دوں گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بلاتا ہے تاکہ آپ کی دنیا بھی آسان ہو, آخرت بھی آسان ہو. اور میٹھے اور پیارے اسلام میں قرآن پاک ایک تو پڑھنا تو بڑے دور کی بات ہے, ہم نے کبھی بھی قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھا. جو میں نے رب کا کلام اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, اس کی حالت کیا ہو گئی ہے, مٹی آ گئی ہے, مٹی جھاڑنے کے لیے چلو اٹھا لیں گے, آپ کو چھونے کا ثواب مل جائے گا. وہ بھی پتہ نہیں وضو کر کے اٹھاتے ہیں یا بغیر وضو کے اٹھاتے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. اور وہ مسلمان ہوتا ہے جس کو کامیاب مسلمان کہا گیا ہے. آج کا مسلمان ایک سال ہنر سیکھنے کے لیے دے دیتا ہے, 5 سال ہنر سیکھنے کے لیے دے دیتا ہے, 10 سال تعلیم حاصل کرنے کے لیے میڈیکل ہو یا انجینئرنگ ہو اس میں دے دیتا ہے. ماں باپ کچھ نہیں کہتے, یہ بچہ بھی اس کی طرف بڑھتا جاتا ہے, تربیت جیسی ہوئی اسی کی طرف بڑھ رہا ہے. ہمارے محلے والا انجینئر بن گیا, گھر والے مثالیں دیتے, وہ انجینئر بن گیا تو ابھی تک میٹرک میں ہے, تو اس کا ذہن وہ کمپیٹیٹو پیدا ہو گئے, کمپیٹیٹر پیدا ہو گئے, کمپٹیشن کا میدان لگا دیا. ماں باپ کی دوڑ اور تربیت بھی اسی طرف ہے, بچے کی دوڑ اور تربیت بھی اسی کی طرف ہے. ہر ایک سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ گھر میں مدنی ماحول تو ہے نہیں, اور وہاں پر نمازوں کا ذہن دیا نہیں جاتا, وہاں پر قرآن کا ذہن دیا نہیں جاتا. وہاں ذہن دیا جاتا ہے کہ وہ فوجی بن گیا, وہ ڈاکٹر بن گیا, وہ انجینئر بن گیا. انفارمیشن دینا یہ ماں باپ کا کام ہے, ان کو آگے نکلوانا یہ بچے کا کام ہے. کبھی بچہ گر جاتا ہے, کبھی سنبھل جاتا ہے, کبھی نکل جاتا ہے, کبھی بن جاتا ہے, کبھی بڑھ جاتا ہے, کبھی ناکام ہو جاتا ہے, تو گھر والوں سے گالیاں کھاتا ہے کہ تو یہ بھی نہ بن سکا, چل نائی کا کام سیکھ لے. چلو نائی کا کام بھی سیکھنے کے لیے جائے گا تو 1 سال تو استاد مانگیں گے نا, اس کے بعد اس کو ہاتھ میں استرا دے گا اور دکان لگانے کے لیے کسی کی داڑھی یا مونچھیں بنا سکتا ہے یا بال بنا سکتا ہے. تو ہم کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے والدین تربیت یافتہ نہیں ہیں اور ہم خود بھی تربیت یافتہ نہیں ہیں. دنیا کو دینے کے لیے ہمارے پاس سالہ سال ہے, دین کو دینے کے لیے ہمارے پاس 7 دن بھی نہیں ہے. یہ ہماری بے حسی ہے, اور بے حسی کا قصوروار میں خود ہوں, اس بے حسی کا قصوروار میرے والدین ہیں. اور اس قصور, اگر یہ قصور لگاتے رہیں تو بتائیے کہ ہم سدھریں گے کب؟ جب یہ کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ وہ بچہ وہ نوجوان اپنے والدین کا بھی ذہن بنا لے گا, اپنا بھی ذہن بنا لے گا. تو جب دین کی طرف بڑھے گا رب تعالیٰ اس کے سارے راستے آسان کر دے گا. رہی عزت کی بات, تو دین سے بڑھ کر عزت دینے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے.
ڈاکٹر کی کوئی عزت نہیں ہے، بتائے وہ اپنے فضائل بتا دے۔ عالم دین کے فضائل یہ ہیں کہ اگر وہ دوران طالب علمی مر جائے تو قبر کے اندر ابراہیم علیہ السلام اس کو درس نظامی کرواتے ہیں۔ اگر حافظ قرآن ادھورا قرآن چھوڑ کر مر جائے تو جبرائیل علیہ السلام قبر کے اندر اس کو قرآن پاک کی مکمل تعلیم دیتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر پورا حافظ قرآن جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، محشر والے دن اپنے خاندان کے 11 افراد کے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور عالم دین چلا جائے تو اس کو جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا، جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے گا کہ جس کی تو شفاعت کرے گا اللہ تیری شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ بتائیے کسی ڈاکٹر کی ایسی فضیلت ہو، کسی انجینئر کی ایسی فضیلت ہو، تو یہاں پر سالوں سال لگانے کا فائدہ ہمیں مادی ہے، دنیاوی ہے، اور فقط کچھ بھی نہیں۔ آپ ڈاکٹر سے سورہ فاتحہ تو سن کر دیکھ لیں، ہم سے بھلا، سب سے بھلا، سب بھلوں سے یہ دنیا کے اندر وہی خیر والا ہے، وہی بھلائی والا ہے جس کو اسلام نے اعزاز دیا، جس کو اسلام نے بھلائی والا کہا ہے، جس کو اسلام نے اچھا کہا ہے۔ ورنہ یہ دنیا کی دوڑ ہے، یہ چل رہی ہے، یہ چلتی رہے گی۔ نہ میں اپنے ہاتھ میں آ رہا ہوں، نہ میرا دماغ میرے کنٹرول میں، نہ میرا دل میرے کنٹرول میں، نہ میرا وجود میرے کنٹرول میں۔ میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا تو ہی کچھ ہوگا، ورنہ اگر اپنے آپ کو کمپٹیشن کے لیے لگا دیا ہے، ایک میدان میں لگا دیا ہے، تو یہ میدان کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اسلام پر اپنے آپ کو لگا دیجئے، دین پر اپنے آپ کو لگا دیجئے۔ اگر رک بھی گئے، ٹھہر بھی گئے، مر بھی گئے تو جائیں گے وہیں جہاں سرکار نے لے جانا ہے۔ ورنہ دنیا دار کی کیا فضیلت ہے؟ وہ اپنا اب گناہوں بھرے آلات میں مبتلا ہو کر اگر مر جاتے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہاں تک کہ کہا کہ جو دین پر 12 مرتبہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرنے والا ہے، شہادت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ ہمیں موت آنی ہے، ہر کسی کو آنی ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے ہم توجہ نہیں دیتے۔ ایک سیٹ تھا، ایک بڑا امیر و کبیر انسان تھا، اس کی گاڑی کے بونٹ پر ایک ڈنٹ لگا ہوا تھا۔ سمجھے اس بات کو، یہ نہ میں متقدمین کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، نہ میں اسلاف کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، نہ میں ہی تابعین و تبع تابعین کے دور کا واقعہ بیان کرنا، صحابہ کے دور کا واقعہ بیان کرنا، اس سے پہلے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ میں اسی دنیا دار کے انسان کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی گاڑی کے بونٹ پر ڈنٹ لگ گیا اور وہ کروڑوں کی گاڑی تھی، وہ بنوا نہیں رہا تھا۔ دوستوں نے کہا کہ یار کیا ہو گیا تجھے، تو ڈنٹ نہیں بنواتا، تو اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرواتا؟ وہ کہتا ہے کہ بس رہنے دو، وہ جواب نہیں دیتا تھا۔ اس طرح کوئی اور پوچھتا کہ کیوں نہیں بنوا رہا، وہ کہتے یار رہنے دو تم۔ وہ پھر نصیحت بڑے جو ہے نا کلمات کہتا تھا کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ورنہ تمہیں روک دیا جائے گا۔ تو اس طرح وہ کلمات ادا کرتا تھا۔ تو لوگ کہتے یار بڑا فلسفہ جھاڑتا ہے، ہم کہتے تو اپنی گاڑی کا ڈنٹ ٹھیک کرا، اور تو ہمیں فلسفہ جھاڑتا ہے کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ورنہ تمہیں روک دیا جائے گا۔ یہ کیا فلسفہ ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایک دوست جو لنگوٹیا یار ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، قریبی دوست ہوتا ہے، حجت والا دوست ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ تو پھر اس کا انداز اور ہوتا ہے بنسبت دیگر لوگوں کے۔ تو اس نے ایک دن پکڑ کے جو ہے نا بٹھا دیا، بولا آج تجھے اس جو صورت جو فلسفہ تو جھاڑتا ہے، یہ بتائے بغیر میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ بتا کہ یہ فلسفہ کیا ہے کہ تو نے، میں ہم کہتے ہیں کہ تو گاڑی کا ڈنٹ ٹھیک کرا، بونٹ ٹھیک کرا، تیری کروڑوں کی گاڑی ہے لیکن یہ عیب ہے، تو ٹھیک کرا لے۔ تو ٹھیک نہیں کراتا، بلکہ تو یہ کہہ کر نکل جاتا ہے، جان چھڑا لیتا ہے کہ بھائی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ورنہ روک دیا جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مسئلہ یوں ہے کہ میں ایک مرتبہ روڈ پہ سپیڈ کے ساتھ جا رہا تھا، تو ایک بڑا پتھر آ کر میرے اس گاڑی کے بونٹ پر لگا، میں رک گیا۔ مجھے غصہ آیا کہ میری گاڑی کو ڈنٹ کس نے لگایا، میری گاڑی کو نقصان کس نے پہنچایا، میری گاڑی کو کس نے توڑا ہے۔ میں نکلا اسے بدلہ لینے کے لیے، میں اس کو پکڑنے کے لیے، اس کے نقصان کی بھرپائی کے لیے میں نکلا۔ تو چھوٹا سا بچہ کہ نحیف حالت میں، غربت بڑا لباس پہنا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ آ کر کہتے انکل میں نے تمہیں روکا ہے۔ وہ کہتے ہیں ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ بولا کہ یہاں پر میں اپنے بابا جان کو لایا ہوں، اس کی ٹانگیں کمزور ہیں، وہ بیمار ہو گیا ہے، ابھی یہ بے ہوش ہو کر یہ اپنی ویل چیئر سے گر گیا ہے، یہ چل نہیں سکتا ہے۔ میں چھوٹا سا بچہ ہوں، اتنا وجود نہیں کہ میں بابا کے وجود کو، بوجھ کو اٹھا سکوں، بلکہ میں نے کہا، میں نے واویلا مچایا، میں نے کہا کس کو روکوں کہ وہ میرے بابا کو اٹھائیں اور ہسپتال پہنچا دے۔ میں نے بڑی گاڑیاں روکی، کوئی گاڑی نہیں روکی، میں نے بندوں کو روکا، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، تو میں اپنے بابا کو تو اٹھا نہیں سکتا، یہ بے ہوش ہو گیا، گر گیا ہے۔ اب فرتے محبت میں، باپ کی محبت میں مجھے اور کچھ نہیں سوچا، میں نے پتھر اٹھایا، آپ کی گاڑی کو مار دیا۔ اب آپ رک تو گئے ہیں۔ وہ رونے لگا، وہ کہنے لگا کہ بیٹا تو کہاں کا رہنے والا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، اور کیا تیرا سارا فلسفہ ہے؟ کہتا ہے میں اپنے باپ کو ہسپتال پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس کو بات سمجھ میں آئی، جو بھی آئی، رب کی طرف سے آئی، اپنی طرف سے جو بھی آئی، وہ نکلا، گاڑی میں سے پیسے نکالے، اس کو دیے،
اور اس نے گاؤں کا پتہ پوچھا کہ تمہارا گاؤں کون سا ہے؟ بولا فلاں گاؤں ہے۔ وہ گاؤں میں گیا، وہاں پر وہ ہسپتال اس گاؤں میں کھلوایا اس سیٹھ آدمی نے، وہاں سکول کھلوا دیا، تربیتی نظام وہاں لگا دیا، اور کہا کہ تمہیں جو بھی کمی ہو، جو بھی پریشانی ہو، مجھے بتا دینا، میں سارے مسائل حل کر دوں گا۔ کیونکہ اسے ایک بات سمجھ میں آ گئی، جو میں پیسے کماتا گیا، میں پراپرٹی بناتا گیا، میں جائیداد بناتا گیا، میرے دل نے مجھے نہیں روکا، میرے وجود نے مجھے نہیں روکا، میرے خاندان نے مجھے نہیں روکا، میری اولاد نے مجھے نہیں روکا، میری بیوی نے مجھے نہیں روکا، اس بچے نے آ کر مجھے روک دیا ہے کہ جو بھی کمایا ہے سب یہیں رہ جائے گا، قبر میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو مجھے سمجھ میں آ گیا اگر اس غریب کی مدد کر دیتا ہوں تو کل جب مجھے مدد کی ضرورت ہوگی میرا رب میری مدد فرمائے گا، میرا رب میری مدد فرمائے گا۔ آج میں نے بچے کی مدد کی، مجھے بات سمجھ میں آ گئی، تو اس لیے کہا کہ رک جاؤ ٹھہر جاؤ، ورنہ روک دیا جائے گا۔ اس کو تو روک دیا گیا، بات سمجھ میں آ گئی، اگر ہمیں کوئی روکے گا بھی صحیح تو بتائیے کیا بات کوئی سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو میچور پیارے اسلام بھائیو، ہدایت کے سامان اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اسباب بھی عطا فرماتا ہے، اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن میں اپنے وجود کو اٹھانے والا تو بنوں، میں اپنے وجود کو لے جانے والا تو بنوں۔ جب بھی توبہ کی توفیق ملتی ہے یا کوئی جوش ہے، جذبہ آتا ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو بچوں کا کیا ہوگا؟ یا سردی ہے، میرا وجود ٹھنڈا، جب گرمیاں آ جائیں گی پھر میں کروں گا، یا ہیٹر خریدوں گا تو پھر وضو کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں دے گا تو میں یہ سب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگنے کی توقع تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی جو ہے نا جستجو نہیں ہے۔ آپ اللہ کی طرف آتے چلے جائیں گے، نعمتیں ملتی چلی جائیں گی، پھر اس کا شکریہ ادا کرتے جاؤ گے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا